अस्सलामु अलैकुम जनाब, खुशबू लगा के आपके साथ आ गए हैं। सर जी, कोई अच्छी खबरें हो ना तो खुशबू लगा के आते हैं। तो खुशबू ये है कि जनाब ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो रहा है। ये अच्छी बात है ना, इसको तो आप सब लोग पसंद करते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि मैंने रात को भी वीडियो ये बनाई थी तो मैंने कहा सारे आमीन करो कि यार ये मुआहदा होने लगा है और बड़ी कमाल की बात है। अचानक ही उधर से तलवारें इन्होंने दोनों ने निकाल ली थी, ऐसे तलवारें निकाल ली थी और ऐसे ऐसे खेल रहे थे। हमने कहा जी अब किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हमला हो सकता है, तो वो अचानक ही जनाब सुलह की बात हो गई है। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पे हमारे मोहसिन नकवी साहब एक हफ़्ते में ये दूसरी दफ़ा वहाँ पहुँच गए हैं। हमें तो ये पता ही नहीं था कि वापस भी आए कि नहीं, एक दिन आके तो फिर चले गए। अब अरब मीडिया कह रहा है, ये हमारा मीडिया ये बता रहा है, हमारा मीडिया, कि अरब मीडिया से इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान की अहम शख्सियत ईरान के दौरे पे आज जा सकती है। और ये हमें ख़बर कौन दे रहा है? अरब मीडिया, जियो टीवी, दुनिया टीवी, समा टीवी, ये आज और ये सारे मिल के ये खबर दे रहे हैं कि जनाब अली अरब टीवी ये कह रहा है कि हम जाएंगे। सानू नहीं पता लगा, सानू भी दस कोई पासा कि असन ढोला किथे हुआ, हमें कोई पता हमारी खबर, पाकिस्तान की खबर अरब मीडिया से हम दे रहे हैं, हमारे चैनल दे रहे हैं। तो बहरहाल बेशक जाए जी, अच्छी बात है, जहाँ से भी खबर हो आप वो लेके आएँ और वो जाके सुलह सफाई करवाएं। ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत गुड न्यूज़ है। और ये जो तलवारें इन्होंने निकाली हुई हैं वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन मज़े की बात आपको बताऊं, ट्रंप का बयान आया है कि हमें ईरान के साथ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से सब्र से ये काम करेंगे। और साथ ही कह रहा है कि अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो जल्द उसके ऊपर हमला किया जाएगा। हुण केड़ी गल सच्ची सारे दी समझिए ते केड़ी जड़ा ना समझिए। एक है कि आराम नाल सौदा करेंगे ते दूसरा है कि जनाब एक दो दिन फैसला ना होया तो फिर हमला करेंगे। बहरहाल ये आपको पता है ट्रंप की ऐसी बातें आ रही हैं। और ईरान के जो काली बाफ है ना, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जनाब आप सोच भी नहीं सकते कि हमने अब क्या तैयारी की है। हमने अब पहले से ज़्यादा इतना बड़ा सरप्राइज़ आपको देना है। अगर जंग लग गई तो आपने कहना है कि हैं एक ही हो गया, ईरान ने ये कर दिया है। तो वो कल सर जी रात को मैंने आपको बताया था कि ईरान दुबई पे कब्ज़ा करने का सोच रहा है। उन्होंने कहा जी अगर हमला होया तो मैं सब तो पहले जेडे तेली बरादरान मुल्क ने ना, वैसे ईरान ने गिला किया है कि इतना अरसा हो गया है और इन तेलियों को तौफीक नहीं हुई कि वहाँ से इनको कहें कि जनाब हुण तुसी वापस चले जाओ। ये वापसी का इन्होंने कोई बयान नहीं दिया ना। तेली बरादरान, ये सऊदी अरब, बहरीन, कतर, दुबई, ये सारे कि भाई अमेरिका को कहें आप जाओ, लेकिन नहीं सर जी, अमेरिका जो है ना वो उस कंबल की तरह हो गया है। जो दरिया में एक बंदा कंबल पकड़ने गया था ना, तो काफ़ी देर वापस ना आया तो बंदे ने कहा, वो जो बाहर खड़ा था, वापस आ भाई, कंबल पकड़ लिया है तूने? कहता है मैंने तो कंबल को नहीं, कंबल मुझे आने नहीं दे रहा, कंबल ने मुझे पकड़ दिया है। मैं तो आना चाहता हूँ, कंबल मुझे आने नहीं दे रहा। वो आगे रीछ था, कंबल नहीं था, रीछ था। तो ये अब वो रीछ बन गया है और वो अरब मुल्कों से बाहर नहीं निकलना चाह रहा। और वो जो है ना ये सारी खबरें हैं, इसका अब आप देख लें कि ये क्या सूरत हाल है। बहरहाल एक अच्छी खबर आई है तो हमें बड़ी खुशी हुई है, इसलिए हमने आपको खुशबू लगा के वो खबर बता दी है। हुण आओ जी अगली खबर से। आज सुबह सुबह जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है चीन के हवाले से, बहुत प्यारा बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि चीन के हवाले से जो पाकिस्तान और चीन की 75 साला दोस्ती, जी 77 साल कितने हमारे मुल्क हुए, तो 75 साला दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन शराकत दारी जिंदाबाद। और हमें इसके ऊपर बहुत फ़ख्र है
یہ زرداری صاحب نے بیان دیا ہے اور چینیوں کو خوش کیا ہے کہ جناب عالی چین جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا، اور واقعی ہمیں چین کے اوپر فخر ہے سر۔ چین نے جتنا ہمارا یہ سی پیک اور یہ اتنے کام کر رہا ہے چین کہ وہ ہم مذاق میں کئی دفعہ کہہ نہیں رہے ہوتے کہ یار پاکستانیوں کو ملک نہیں چلتا، چین نو ٹھیکے تے دے دو، لیز پہ دے دو، 99 سال کی لیز پہ، اس نے سب کچھ ٹھیک کر دینا ہے۔ چین کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے 300 روپیہ فی گھر بجلی دے دی جائے، جتنی مرضی اے سی چلاؤ اور بجلی کی ساری چیزیں چلاؤ، 300 روپیہ پر گھر مجھے آپ دے دیں۔ یہ تو ہے نا سر جی، ایسی پلاننگ ہے تو پھر چین ہی کر سکتے ہیں۔ ساڑھے تے جڑا نا QR کوڈ ہی لگان گے، وہ چین ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ او بجلی گئی، دیکھا بجلی چلی گئی۔ یہ حال ہے بجلی کا۔ کل بھی میں نے ویڈیو بنا رہا تھا تو بجلی چلی گئی، اور آج بھی اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو بجلی راغ لے، بجلی چلی گئی ہے۔ سر جی یہ میں آپ کو کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں کہ کسی یورپ اور ترقی یافتہ ملک میں ایسے بجلی جائے نا ایک دن بھی، تو انہوں نے پورے مہینے کا بل نہیں دیں گے اور ساتھ معافی نامہ بھی بھیجیں گے کہ ہمیں معاف کر دیں، بجلی چلی گئی تھی، آپ ڈسٹرب ہوئے، آپ کا اس مہینے کا بل نہیں ہے۔ ہمارا یہ سوچ ہے؟ ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جب عراق اور کویت کی جنگ لگی تھی نا، تو اوپر جن علاقوں سے جہاز گزر کے گئے یا جہاں ٹھا ٹھو کی آواز آئی، خالی بندے کو نقصان نہیں پہنچا، آواز آئی، انہوں نے فی بندہ 15 لاکھ روپیہ دیے ڈسٹربنس الاؤنس۔ جی یہ ہوتی ہیں سر جی ترقی یافتہ قومیں، یہ ہوتی ہیں ترقی یافتہ قومیں۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ اسی جناب جیل اب میں اٹھوں گا نا، میں نے کہا بھائی چائے بنا لوں، آپ یقین کریں گیس نہیں ہوگی، ادھر سے بیٹھ کے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، بجلی کا حال آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ تو سر جی ان تیلوں میں تیل نہیں ہے۔ جو حکومت یہ ججوں، جرنیلوں، بیوروکریٹس کی مفت بجلی نہیں ختم کر سکی، اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی، وہ ہمارے لیے کیا کرے گی؟ نہیں سر جی، یہ سب مجبور ہیں، ایک دوسرے کی ساکھیوں کے ذریعے آتے ہیں، بیساکھیوں کے ذریعے آتے ہیں۔ وہ اگر بیوروکریٹس کی کوئی بجلی بند کریں گے نا، وہ بیساکھی نیچے سے اترے گی، وہ کہیں گے ہوں اسی تو ڈگن لگ گیا۔ یہ بیساکھیوں کے آتے ہیں۔ توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی، یہ سہاروں سے آتے ہیں، جیت کے نہیں آتے سر جی، جیت کے نہیں آتے، بس یہی آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر سر، اگلی سر جی خبر یہ ہے کہ یہ پریس کارڈ جن دوستوں نے دیے تھے وہ ان کے بن گئے ہیں، اور جو پائپ لائن میں ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ اور گروپ لائف انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد لگے گا، اب گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب عالی جو قانونی مشورے ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ جاری رکھیں، ہم آپ کو ہر طرح کے پورے پاکستان میں قانونی مشورے دیں گے، اوورسیز والے یا آپ کوئی بھی، ٹھیک ہے، آپ کو مشورے یہ جاری ملیں گے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی ہمارے ساتھ یہ جو قانونی ٹی وی کے ممبران ہیں نا، 1,94,000 ممبران، ان کے میں نے کہا تھا کہ شادی بیاہ کے سلسلے ہم نے شروع کیے ہیں، تو آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کا CV بنا کے بھیجیں تو آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو رسپانس بھی ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں دوسری خبروں کی طرف۔ ہاں جی اگلی سر جی پہلی خبر پتہ ہمارے ٹی وی چینل کی کیا چل رہی ہے آج، کہ پاکستان نے دوبارہ تیل اور گیس کی تلاش شروع کر دی ہے، اور تیل اور گیس کی تلاش کے لیے $1 ارب پیسے لگیں گے تلاش کے لیے۔ ملتی ہے یا نہیں ملتی علیحدہ گل ہے، جڑے کنویں کھودنے ہیں نا، کھدائیاں کرنیاں نے، جڑے مزدور لانے نے، اس کے لیے $1 ارب $1 ارب جناب علی اس کے لیے کرنا ہے۔ اور ایک آپ کو میں بیڈ نیوز بھی دیتا جاؤں کہ IMF کا وفد کل پاکستان سے پوری تسلی کر کے چلا گیا ہے۔ انہوں نے جو بجٹ ہم نے بنانا ہے نا، اس کی پوری تسلی کہ جناب تسی %% ٹیکس لانا ہے، 2 دفعہ سال بجلی ودھانی ہے، پیٹرول ودھانا ہے۔ کوئی سر جی کوئی امید نہیں ہے، امید بار نہیں آتی
ادھر امید بھر نہیں آتی ہے مگر ادھر نہیں آتی. ہمیں کوئی امید نہیں ہے جب تک IMF ہمارے ملک میں ہے نا وہ بجلی لاڑا بجلی آ گئی جی بجلی راغلا تے بجلی لاڑا. ٹھیک ہے جی. تو جب تک ہمارے ملک سے IMF نہیں جاتا دوستو کوئی سکون نہیں ہے. مجھے کہہ رہے ہیں آپ کیو آر کوڈ جو بلوں میں بجلی کے بلوں میں بھیج دینا اس کو ہم نے مسترد کر دیا ہے. 200 سے کم یونٹ والے کا بل نہ بھیجیں. آپ خدا کا خوف کریں بل نہ بھیجیں. جس کا 200 سے کم ہے یونٹ سے کم ہے اس کا بل ہی نہ بھیجیں. کیو آر کوڈ کرو وہ نہیں کریں گے تو آپ کو ڈبل خرچہ پڑ جائے گا اور آپ کا کیو آر کوڈ سے پیسے معطل ہو جائیں گے اور پھر آپ کو ڈبل دینے پڑیں گے. یہ کیا ہے؟ اب لفظ میں بولنے لگا تھا یہ کیا بکواس ہے. چلیں یہ کیا ہے کیو آر کوڈ؟ کوئی مزدور کسان یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ کیو آر کوڈ چلا سکتے ہیں؟ اور بھائی میں نہیں چلا سکتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیو آر کوڈ بہت غلط آپ برکتیں کرتے ہیں. یہ ختم کریں. یہ عوام کا مطالبہ ہے. عوام ہمیں کہہ رہے ہیں جی بار بار اس کے اوپر آپ آواز اٹھائیں کہ کیو آر کوڈ ہمیں نامنظور ہے بالکل. اے نہ دین والیاں گلاں نے. نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.